قرآن پڑھا تو بہت جاتا ہے، سمجھا کم جاتا ہے، اور جتنا سمجھا جاتا ہے عمل پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ یہاں ایک ترقی یافتہ کنٹری میں ہیں، دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں جاپان کا شمار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ نہ ہوتا تو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ملیشیا اور کہاں کہاں سے انڈونیشیا کو لوگ چھوڑ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، موو کرتے ہیں کہ جی یہاں تنخواہ جو ملے گی اس میں گزارا اچھا ہوگا، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دنیا کی ان رنگ رلیوں میں انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ غلطی جو پچھلی قوموں نے کی۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ 2 آیتیں ہیں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا پچھلی جو قومیں تھیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا، لیکن فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کا کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے۔ لیکن جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت جب آپ کے پاس ہوگی نا تو اس کے فائدے بھی ہوں گے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے۔ طاقتور خوراک، طاقتور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب لوگ ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے ذرا آسان ہوتے ہیں۔ زخم 2 دنوں میں ٹھیک کرنا ہے تو ہیوی اینٹی بائیوٹک کھلانی پڑیں گی، پیٹ بھی خراب ہوگا، لیکن نیند کا بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، ترقی کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، اس کے فائدے بھی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے فائدوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس علم آنا شروع ہو تو فائدے ہیں، آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہو، لیکن تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ جاہل آدمی میں تکبر، علم والا تکبر نہیں ہوتا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کا لائف اسٹائل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو، اچھی سواری میں گھوم سکتے ہو، رشتہ داری جوڑ سکتے ہو پیسہ خرچ کر کے۔ لیکن ایک ٹینشن یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تکبر، اترانا، فخر کرنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔ تو جہاں ترقی آتی ہے جن قوموں میں، اچھا یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا یہ انفرادی طور پر بھی لوگوں میں آتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی آتے ہیں۔ آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے، عین ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں، ابا اچھے ہی نہیں لگتے۔ پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولے نہیں۔ جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہوتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا نا میں کہ آپ کے یہاں مولوی صاحب پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے، یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے۔ وہ کس بات کا تکبر؟
یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے، نہ بہت تمیز سے ملا کرتے تھے. اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیار ہو. تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے، فالق الحب والنوا. یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے. تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا، بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو، بنانے والے کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں اس کا بھی خیال کرو، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں، بہت سارے احکام ہیں اس کو فالو کرو. تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں آگے ہمیں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا. سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں. ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم، جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، سوچنے کا ٹائم نہیں. جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے، اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں. کیوں بھائی؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں، یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں، یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں، یہاں کی سڑکیں اچھی. مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو، غریب ملک، قرضے مانگتا رہتا ہے، اور ہمیں آگے سمجھاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو. تو فرحوا بما عندهم من العلم، پچھلی قوموں نے جب ترقی کی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے تو قوموں کی سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں نہیں آتی. کہتے یہ کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان اس چیز کو ویلیو دیتا ہے جس چیز کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے. ضرورت ہوتی ہے نہیں، محسوس کر رہا ہو اس کی ضرورت. آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی غربت ہے، مہنگائی ہے، یہاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس ضرورت کا احساس ہوا، آپ نے سرچ کیا، ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، انڈی والوں سے رابطہ کیا، بھائی کوئی ویزے کا جگاڑ لگاؤ، پاکستان سے کیا کرنا ہے ہم نے، انڈیا سے ہم نے بھاگنا ہے، ملیشیا سے بھاگنا ہے، انڈونیشیا سے بھاگنا ہے، یار کچھ کرو یار. ہلچل ہوئی نا. ان دنوں میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا، کالا کلوٹا سا ہوتا، چرسی ہوتا، ہیروئنچی ہوتا، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی، لیکن وہ آ کے بتاتا یار ایک فلاں کنٹری ہے، اس میں بڑی اچھی جاب ہے، وہاں ایسی تنخواہ ہے. تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھے بغیر اس کی بات پہ کان لگا کے سننا شروع کر دیتے، چاہے چرس کی بو آ رہی ہوتی اس کے منہ سے. آپ کہتے یار ہو سکتا ہے میرے کام کی یہ بات کر رہا ہوں. میرا ایک بیان ہوا تھا، بیان بھی نہیں، بیان کے دوران میں نے چھوٹی سی بات کر دی تھی گردوں کے بارے میں. میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں نے یہ تھوڑا سا بتا دیا بھائی گردوں. ایک ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو ہم ملٹی وٹامنز وغیرہ بلا وجہ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے. میں نے بیان کے دوران چھوٹی سی یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ وٹامنز فالتو میں جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کا گردے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے. اب بیان کے دوران چھوٹی سی بات آئی، کسی نے میرا کلپ چلایا، گردے کیسے خراب ہوتے ہیں.
گردے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں؟ وہ کلپ بنا کے چلا، وہ 4-5 ملین تک پہنچ چکا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات، اس سے زیادہ اچھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اور زیادہ اچھے کلپ مل جائیں گے آپ کو۔ میں نے پھر بہت کوشش کی، بھائی اس کو ہٹاؤ یار، لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی کڈنی کے بارے میں مفتی صاحب نے کون سی ایسی رپورٹ پیش کی ہے جو اب تک ہم نے کہیں سنی نہیں، اور رپورٹ کیا ہے کہ وٹامن نے، خالی اتنی سی بات تھوڑی ہے، گردوں کا تو پورا ایک پورا جو ہے ٹاپک ہے، وہ تو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میری بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر سنے گا بولے گا یار یہ کڈنی کے بارے میں کیا رپورٹ، ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی سرچ کیا ہو، لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ اب میرے لیے اس کو ہٹانا ممکن نہیں رہا۔ وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے نا چیزیں، ہم نے کہا چھوڑو رہنے دو، بات غلط تو تھی نہیں اس میں، بات تو صحیح تھی، لیکن نہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں، نہ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات تھی، پھیل کیوں گئی، سب سن رہے ہیں، کیوں؟ گردوں کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا، بھائی شاید کوئی مولوی صاحب ایسی بات بتا رہے ہوں کہ ہمارے گردے اس سے کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور بہت سے لوگوں نے اڑوس پڑوس میں لوگوں کے گردوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے اپنے ٹھیک ہیں لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بھی خراب نہ ہو جائے، تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی، کہیں بھی کڈنی لکھا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے چاہے وہ سڈنی کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی، انہوں نے گردے پہ کلک کیا ہے وہاں۔ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں، گردوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو وہ کان لگا کے سنتا ہے، اس پہ وہ دھیان دیتا ہے۔ آج آپ کسی سے بھی بات کر لیں، یار اس بزنس میں ڈبل فائدہ ہے جو تم کر رہے ہو، تھوڑی دیر سنے گا ضرور انسان، چاہے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ٹائم دے گا اس کو۔ کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے، تو بھوکے نے کیا کہا، 2 اور 2 4 روٹیاں، حالانکہ اس نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اس کی ضرورت تھی کیا، روٹی، تو اس کی زبان پہ روٹی کا لفظ آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے پاس دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، اور خاص طور پہ جاپان تو جاپان ہے، یہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم جیسے نلائقوں کو، جن کو دیکھ کے شادیاں آ جاتی ہیں، ان کو سننے کے لیے آ گئے، اور ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے۔ اچھا یہاں لوگوں نے کی نہیں ہے، بہت سارے پاکستانی، پنجاب کے، لاہور کے، ایک بیوی ادھر کی، ایک سیالکوٹ کی، ایک بیوی ادھر کی، ایک لاہور کی، تو میں نے کہا یار یہ تو، اور 30 سال سے رہ رہے ہیں یہاں، تو بڑا خوش ہوا، چلو ایک کام تو اچھا کیا، کیونکہ بھائی آپ بغیر بیوی کے کیسے رہو گے، خود سوچو نا، برائی کی طرف جائے گا انسان، تو یہ تو بڑا خاندانی کام کیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ، میرے آنے سے پہلے ہی زبردست۔ تو میں تو اسپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤں گا آپ لوگوں کی، 2 کیا یار، پھر رہ کتنے گئے، 2 رہ گئی، 2 رہ گئی ہیں، 3 ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، تو چوتھی کیا ہے، پھر چوتھی نہیں کرو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑی ترقیاں دی ہیں، بہت ترقیاں دی ہیں، وہ اپنی ترقی پہ، اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا تھے، وہ اترانے لگے، لوگوں سے تکبر نہیں، تکبر کس سے کیا، اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ ایک فالٹ ان میں یہ پیدا ہوا، ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نا یہ، ایک اور فالٹ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کی اور ترقی کی انتہا کو پہنچے، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، تو انہوں نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ کامیاب ہم ہیں اور غریب کیا ہوتا ہے، ناکام، انہوں نے کہا یہ غریب ایسے، آج بھی آ رہے ہیں ایسے لوگ، غریبوں کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دولت آئی اور اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، خراب۔ نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو سنبھلتا نہیں ہے انسان سے، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، اور نیا نیا پیسہ آئے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان، پاگل ہو جاتا ہے، بچکانہ باتیں شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے، میرا موبائل، میری گھڑی، میری گاڑی، میری ٹوپی، میری پگڑی،
میری ویسپورٹ، یہ بچکانہ حرکتیں وہی شروع کرتے ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے. تو ان کے اندر، ان قوموں کے اندر دوسرا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جس کی بس وجہ تکبر ہی تھی، وہ یہ پیدا ہوا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو ناکام اور گھٹیا اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اکثر پیغمبر دنیا میں غریب آئے ہیں. چند پیغمبر تو بڑے مالدار گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام تو بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، مالدار پیغمبر تھے. دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اور لائف اسٹائل بھی بہت لگژری تھا. سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل تھا. یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو لگژری لائف اسٹائل ہے تو وہ بے دین ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا آپ غریب ہیں. پیسہ ہے تو آپ کا لائف اسٹائل لگژری ہو، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا. اللہ ان سے کہتا آپ نے اتنا عالی شان بنگلہ کیوں بنایا، محل کیوں بنایا، تخت کیوں بنایا. اور سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، 100 بیویاں تو صحیح بخاری کے مطابق آپ کی تھی. تو دولت تھی تو دولت نظر بھی آنی چاہیے. لیکن میجورٹی پیغمبروں کی جو تھی وہ امیر ہونے کے بجائے کیا تھی؟ غریب، مسکین. دولت نہیں تھی ان کے پاس، اور اللہ نے انہی کو دولت مندوں کے پاس میسنجر بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا.